بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفاعل کی تیسری خاصیت ہے تخیل۔ تخیل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا کسی کو اپنے اندر ماخذ کا حصول بتلانا، حالانکہ وہ ماخذ اس کے اندر موجود نہ ہو، صرف دکھلاوا ہو۔ جیسے تمارض زید، زید نے اپنے آپ کو بیمار دکھایا حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے۔ اس طرح کی ایک چیز باب تفاعل میں آئی تھی تکلف کے نام سے۔ تکلف میں اور تخیل میں قدر فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ تکلف میں جو ماخذ ہوتا ہے وہ فاعل کا پسندیدہ اور مرغوب ہوتا ہے۔ جیسے تشجع زید، زید نے اپنے آپ کو بہادر دکھلایا، اور شجاعت اور بہادری ایک مطلوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح تجوع خالد، خالد نے اپنے آپ کو بھوکا ظاہر کیا اور اس کو کھانا مطلوب ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھوکا ظاہر کیا، تو اس کو تکلف کہتے ہیں۔ اور تخیل میں کیا ہوتا ہے؟ ناپسندیدہ چیز جو پسند نہیں ہے وہ کسی وجہ سے وہ اپنے اندر اپنے اس ماخذ کو بتلاتا ہے۔ جیسے تمارض، مرض اور بیماری یہ ناگوار چیز ہے، لیکن کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخیل۔ تو تکلف اور تخیل میں یہ فرق ہے۔ چوتھی خاصیت ہے باب تفاعل کی مطاوعت فاعل بمعنی افعل۔ فاعل یعنی باب مفاعلہ، باب مفاعلہ کے بعد تفاعل کا یہ بتلانے کے لیے آنا کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، اور کس باب مفاعلہ کے بعد؟ جو افعال کے معنی میں ہو، باب افعال کے معنی میں ہو۔ جیسے باعدتہ فتباعد، باعد یباعد مباعدتا باب مفاعلہ ہے۔ باعدتہ میں نے اس کو دور کیا، یہ ابعدتہ کے معنی میں ہے، باب افعال کے معنی میں۔ باعدتہ فتباعد، باعد باب مفاعلہ سے اور تباعد باب تفاعل سے۔ باب مفاعلہ کے بعد باب تفاعل آیا، اور کس مفاعلہ کے بعد؟ جو ابعد کے معنی میں ہے، باب افعال کے معنی میں ہے۔ اور آپ نے اس پیچھے پڑھا کہ بھی بعودہ فعل لازم ہے اور ابعد فعل متعدی ہے، تعدیہ کی خاصیت پائی جاتی ہے، تو وہ خاصیت اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ تو باب مفاعلہ باب افعال کے معنی میں، اس کے بعد تفاعل آ رہا ہے مطاوعت کے لیے۔ باعدتہ فتباعد، میں نے اس کو دور کیا تو وہ دور ہو گیا۔ مطاوعت اسی کو کہتے ہیں کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔ میں نے اس کو دور کیا تو وہ دور ہو گیا۔ باعدتو ابعدتو کے معنی میں ہے۔ پانچویں خاصیت ہے باب تفاعل کی موافقت مجرد اور موافقت افعال، یعنی باب تفاعل کا ثلاثی مجرد کی ہم معنی ہونا، اسی طرح باب افعال کی ہم معنی ہونا۔ ثلاثی مجرد کی موافقت کی مثال تعالی، تعالی یتعالی تعالیا، بلند ہونا۔ کس کے معنی میں ہے یہ؟ علا، علا یعلو، علوا، بلند ہونا۔ تو ثلاثی مجرد علا یعلو ثلاثی مجرد ہے، اس کا معنی جو ہے وہی معنی تعالی کا ہے۔ یہ ہے ثلاثی مجرد کی موافقت۔ موافقت افعال یعنی باب افعال کے ہم معنی ہونا، جیسے تیامنا باب تفاعل سے ایمنا کے معنی میں ہے۔ ایمنا یعنی کیا؟ وہ یمن میں داخل ہوا، بلوغ کی خاصیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ دخل فی الیمن، یمن میں داخل ہوا۔
تو بلوغ کی خاصیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے باب افعال میں ایمنا. تو ایمنا کا جو معنی ہے وہی معنی تیامنا کا ہے. تیامنا یعنی وہ یمن میں داخل ہوا. تو یہ باب افعال کی موافقت، یعنی جو معنی ایمنا کا تھا وہی معنی تیامنا کا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.